بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 شعبان کی شب جسے ہم شب برات کہتے ہیں، اس کے متعلق لوگوں میں دو طرح کی باتیں مشہور ہیں اور دو طرح کے نظریے ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس رات کی فضیلت کا سرے سے ہی انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اس رات میں بہت سی ایسی چیزوں کو عبادت بنا ڈالا ہے کہ جن کا صحابہ اکرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اولیاء اکرام اور ائمہ دین سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ در حقیقت چونکہ دین اتباع کا نام ہے، اپنی طرف سے کوئی راستہ گھڑ کر اختیار کر اس پر چلنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ دین اتباع کا نام ہے۔ کس کی اتباع؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، صحابہ اکرام کی اتباع، تابعین کی اتباع، اولیاء دین کی اتباع، بزرگان دین کی اتباع۔ وہ بزرگان دین جن کی بزرگی پر اور جن کے ایمان اور اسلام پر ساری امت کا اتفاق اور اجماع ہو چکا ہو، ان کی اتباع کا نام دین ہے۔ اپنی طرف سے کوئی راستہ گھڑ لینا یہ دین نہیں ہے۔ جہاں تک بات شب برات کی ہے تو شب برات کی بات یہ اس انداز سے کرنا کہ اس رات میں کوئی عبادت ثابت نہیں ہے، یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ اکرام سے شب برات کی فضیلت کے متعلق روایات مروی ہیں، اور صحابہ نے ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا قول کو نقل کیا ہے اور یا حضور کے فعل کو بیان فرمایا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے قول یا فعل کو بیان کرنا یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو 10 صحابہ اکرام سے روایات مروی ہیں، اگرچہ بعض روایات سنداً ضعیف ہیں، لیکن محدثین کے ہاں اصول یہ ہے کہ اگر ایک حدیث کی سند پر کلام ہو اور اس کی تائید میں دوسری حدیث اسی مضمون کی آ جائے تو اس کلام والی حدیث کو تقویت مل جاتی۔ اب ان 10 حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے؟ اگر ہم 10 حدیثوں کے مضمون پر جاتے ہیں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ خلاصتاً یہ سمجھیں کہ ان 10 حدیثوں میں 2 چیزوں کو بیان فرمایا۔ ایک یہ کہ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو شخص اس رات میں عبادت کرے گا اللہ اس کی بخشش فرما دیں گے۔ دوسری بات آپ علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ اس رات میں کچھ گناہ آپ نے ایسے ذکر فرمائے کہ ان کا کرنے والا، ان گناہوں کا مرتکب اس رات میں بھی بخشش سے محروم ہے۔ وہ گناہ کیا ہے؟ نمبر 1 کفر و شرک، نمبر 2 ناحق قتل کرنے والا، نمبر 3 رشتہ داروں سے رشتہ ناتا توڑنے والا، نمبر 4 مسلمان کے لیے دل میں بغض رکھنے والا، نمبر 5 شلوار کو ہمیشہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، نمبر 6 والدین کا نافرمان۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اگر اس رات کو سجدے میں بھی گزار دیں تو ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور آخری بات، ہم نے اس رات میں کچھ چیزوں کو اس طرح سے لازم قرار دیا ہے، اس کو دین کا حصہ بنا ڈالا ہے، جن کا اس رات سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ حضور کے زمانے میں، نہ صحابہ کے زمانے میں، نہ تابعین کے زمانے میں، نہ تبع تابعین کے زمانے میں، نہ ائمہ دین کے زمانے میں یہ چیزیں اس رات کا حصہ نہیں تھی، بلکہ یہ رات ایک نفلی عبادت کی رات ہے۔ ہم نے اس میں اجتماعی عبادت کو لازم سمجھ لیا ہے، اکٹھا ہو کر جمگٹا بنا کر عبادت کرنا اس کو ہم لازم سمجھتے ہیں، یہ بالکل بدعت ہے۔ اور اس رات میں اس طرح ایک مجلس لگا کر اکٹھے ہو کر عبادت کرنا یہ نوافل کا جو مقصد ہے اس مقصد کو فوت کرنا ہے۔ دوسری چیز جو لازمی سمجھی جاتی ہے، قبرستان جانا۔ آپ علیہ السلام ساری زندگی میں اس رات میں ایک دفعہ جنت البقیع گئے۔ اگر کوئی سنت کو ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی ساری زندگی میں ایک دفعہ اس رات میں قبرستان چلا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہر دفعہ کی شب برات میں، ہر دفعہ 15 شعبان کی شب کو قبرستان جانا لازم سمجھنا یہ بدعت ہے۔ اسی طرح جس گھر میں میت ہو گئی ہو اس گھر میں جانا لازم سمجھنا یہ بھی بدعت ہے، اور کوئی خاص طرح کی چیزیں پکانا اور اس کو عبادت اور ثواب کی نیت سے پکانا یہ بھی بدعت ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے بچ کر آپ اس قیمتی رات کو تنہائی میں عبادت کریں۔ نوافل اللہ سے خصوصی ملاقات ہے، اور نوافل جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں یہ اللہ کا اس امت پر اور مسلمانوں پر احسان ہے کہ اللہ نے خصوصی ملاقات کے لیے ہمیں بلایا، خصوصی ملاقات ہے۔ اب اگر
کوئی بادشاہ کسی کو خصوصی ملاقات کے لیے بلا لے اور وہ دوستوں کا جمگٹا اختیار کر جمگٹا اکٹھا کر اس ٹائم پر وہ چلا جائے تو یہ اس بادشاہ کے حکم کی نافرمانی ہوگی۔ تو اللہ نے نوافل جو مشروع فرمائے ہیں یہ خصوصی عبادت ہے، اللہ سے خصوصی ملاقات ہے۔ تو نوافل کی جتنی بھی صورتیں ہیں، جس موقع پر بھی نفلی عبادت ہے، اس کو تنہائی میں کریں، اکیلے میں کریں، اللہ سے راز و نیاز کے ساتھ، اللہ سے آہ و بکا کے ساتھ، اللہ سے رونے دھونے کے ساتھ نوافل کو اختیار کر اللہ سے دوستی کو نبھائیں۔ یہی مقصود ہے ان تمام کی تمام راتوں میں، ان تمام کے تمام مہینوں میں، ان تمام کے تمام اوقات میں جن میں نفلی عبادتیں ہیں کہ ہم تنہائی کے ساتھ عبادت کریں۔